نیو یارک میں سونی وطن گلگت بلتستان کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں، سیاسی و سماجی شخصیات، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و افراد نے شرکت کی، جس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال، کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت اور خطے میں امن کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ کانفرنس میں شرکاء نے سردار سوار خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں ایک خصوصی ایوارڈ پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نظامت وکیل انصاری نے کی۔ آئیے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم کہیں پہ کس راہ پہ گامزن اور کیسے اس چیز کو ٹھیک کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ بے چینی ہے، کیوں بے چینی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس بے چینی کا سبب تلاش کر ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ چیئرمین سونی وطن گلگت بلتستان نسیم گلگتی نے کانفرنس میں آئے ہوئے تمام شرکاء کو ویلکم کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو بھی پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، آج اس محفل کا انعقاد کا مقصد جو حالیہ واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہو رہے ہیں، اس پہ نظر رکھنے کے لیے آپ سب کو موجود کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے، آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک قوم بنایا، ان کے زمانے میں کوئی پل نہیں بنا، کوئی روڈ نہیں بنا، لیکن انہوں نے ایک قوم بنایا۔ جب مسلمان ایک قوم بن گئی، تقریباً پورے یورپ تک تذکیر کیا۔ جب وہ قوم سے بڑھ گئی تو وہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارا کوئی مقام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 1947 میں پاکستان ہمارا جو ظلم آیا، قائد محمد علی جناح کی قیادت میں، وہ ایک قوم کا نعرہ لگا کے آ گیا ہے اور ایک قوم بن گئے۔ آج دیکھیں پاکستان بن گیا، اور خصوصاً اب بدقسمتی ہماری یہ ہے، اس وقت ہماری بدقسمتی، ہم جب ایک قوم کے دائرے سے ہٹ گئے تو ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ آج پھر دشمن، ہمارا دشمن بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہمیں پاکستان کے مخالف صفوں میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج بلوچستان میں بے چینی پائی جاتی ہے، آزاد کشمیر میں بے چینی پائی جاتی ہے، گلگت بلتستان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سی پیک ہے۔ ہمارا دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان پھلے پھولے۔ اس کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ احتجاج کریں، آپ جلوس کریں، لیکن قانون کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں۔ آپ کے ملک کو نقصان نہ ہو، آپ کے علاقے کو نقصان نہ ہو، آپ کی معیشت کو نقصان نہ ہو۔ آپ روزانہ گاڑیاں چلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اس کو فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہمارا دشمن۔ اور ہمارا ایک ہی دشمن ہے، ہمارا ایک ہی دشمن ہے، وہ انڈیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم ایک سسٹم پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں۔ آج میں زیادہ تو نہیں بولوں گا، بہت سارے مقررین ہیں، ہم آپ کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو پلیز ہمارا یہ پیغام آپ سب تک
इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचाएँ, जहाँ तक हो सके पहुँचाएँ। आप हम सब मिलके पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की जस्तजू करें, आरज़ू करें और पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएं। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम सब मिलके अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। वस्सलाम। आइए जानते हैं बाकी शुरका के ख्यालात। आप सारे लोग सच की तलाश करें और सच का साथ दें और कश्मीर के इस इशू के ऊपर खुद आला सारे कामा हो जाएं। अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरी इस्लाह करें, कोई और गलती पे है तो उसकी इस्लाह करें, लेकिन कश्मीर के अंदर हालात को ठीक करने की कोशिश करें। सबसे पहला इशू जो इस वक्त जो है वो कश्मीर है। ताकतों को जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अपना एजेंडा लिए चलते आ रहे हैं, किसी तरह पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, और उस हालत में किया गया ये अटैक पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान दुनिया के मामलात में निकाल रहा था, उसका मीडिएटर बन के दो इंटरनेशनल बहुत सीरियस किस्म की जो वॉर होने जा रही थी, जो जंगी एटमी वॉर बन जाती, उसको मामला को निपटाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था, और उस वक्त की फायदा उठाकर ये सारे काम किए गए। लेकिन मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी डिमांड्स है आप करते जाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल तरीके से उसको निपटाइए। ये जो अफवाज है ये गैर नहीं है, ये अफवाज कौन है कि कोई अगर ये अफवाज ना खड़ी हो, आज आपके बॉर्डर पे वहां कश्मीर में आप जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, हर वक्त साए की आवाजें में गोलियां चलती हैं, दूसरी साइड से गोलियां चलती हैं, वहां कौन खड़ा होता है? आप भी सीधा ताने वहां पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो लोग मौजूद होते हैं वो पाकिस्तानी अफवाज होती है। ताकतों को जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अपना एजेंडा लिए चलते आ रहे हैं, किसी तरह पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, और उस हालत में किया गया ये अटैक पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान दुनिया के मामलात में निकाल रहा था, उसका मीडिएटर बन के दो इंटरनेशनल बहुत सीरियस किस्म की जो वॉर होने जा रही थी, जो जंगी एटमी वॉर बन जाती, उसको मामला को निपटाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था, और उस वक्त की फायदा उठाकर ये सारे काम किए गए। लेकिन मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी डिमांड्स है आप करते जाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल तरीके से उसको निपटाइए। ये जो अफवाज है ये गैर नहीं है, ये अफवाज कौन है कि कोई अगर ये अफवाज ना खड़ी हो, आज आपके बॉर्डर पे वहां कश्मीर में आप जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, हर वक्त साए की आवाजें में गोलियां चलती हैं, दूसरी साइड से गोलियां चलती हैं, वहां कौन खड़ा होता है? आप भी सीधा ताने वहां पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो लोग मौजूद होते हैं वो पाकिस्तानी अफवाज होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। आज सिर्फ एक ही और मुख्तसर सा पैगाम हो कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अगर हमारा मुल्क मजबूत है तो इख्तलाफात का खात्मा भी हो सकता है। देखिए, इख्तलाफात घर में भी होते हैं और उन्हें मिलजुल बैठ के दोनों घरों को, तीनों घरों को सुन के बहुत अच्छे तरीके से निपटा देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान को 2025 में कामयाबी मिली, हमारे दुश्मन को वो हजम नहीं हुआ, और सोने पे सुहागा, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने एक आलमी जंग को रोकने के लिए जो साहसी का किरदार अदा किया, जिसका मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, हमारे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और उनके तमाम रफ़क़ा, क्योंकि ये एक मुश्तरका कोशिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया के तमाम प्लेटफार्म्स पे पसीराई मिल रही है। मेरा नाम हलीम खान है। बुनियादी तौर पे मेरा तखल्लुस है वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का खैर हो। मैं तहरीर हुर्रियत से उस वक्त वाबस्ता हुआ कि जब मेरी 13 ईयर्स ओल्ड था मैं, और उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को कत्ल किया जा रहा था। तो मेरी पहली जो जदोजहद शुरू हुई थी वो ये थी कि भाई ये पाकिस्तानी इनको क्यों खत्म, इनको खत्म मत करो।
تب سے تحریک حریت کے ساتھ میں وابستہ ہوں اور اندر سے آج تک یہاں میرے دوست احباب مجھے تو نسیم گویدی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی پارٹی بازی نعرے بازی شرارت بازی ہرگز نہیں ہوئی اور میں کرتا بھی نہیں رہتا. کیوں؟ میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا انفیٹرڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہو جائے. پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے ہر نماز کے بعد ہر 5 موت کے پاس دعا کروں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فوج لڑی ہے تو پاکستان کو جو ہے نا وہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوئی. میں تو یہ کہتا ہوں محترمین کہ اللہ کی نصرت آئی ہے تب جا کے پاکستان کو یہ فتح ملی. ورنہ جس طرح کے حالات ہے, جس طرح کی ہماری اکانومی ہے پاکستان کی, یا جس طرح کے ہم سائز میں ہیں اور دشمن جس سائز میں ہے, تو اس کو دیکھیں تو یہ کوئی یہ کیا ہے خدا کی طرف سے, کسی کی طرف سے نہیں. اب میں نے یہ دعا ساری کی ہے تو میں اس کو فوکس کرتا ہوں کشمیر کے اوپر. کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کا خیر ہوا ہے اور ہر کشمیری پاکستان کا خیر ہوا ہے. بیٹھے ہوئے لوگ یہاں سے آواز آئی ہے کہ بھائی کسی کے ہاتھ میں کیا. خدا کا مجھے یہ بتائیے کہ اپنی گورنمنٹ سے, اپنی حکومت سے, ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرنا کہ 22-18 ایئرس تک ہمیں ڈپرائیو رکھا گیا ہے, ہمارے رائٹس نہیں دی کہ وہ ہمیں لے لیں. ان کے اوپر بیٹھے جو ہوئی اور وہ اپروو ہوئے لیکن امپلیمنٹ نہیں. 60 دن کا دیا گیا تھا, 365 ڈیز سے زیادہ ہو گئے لیکن امپلیمنٹ نہیں. اور اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا ہے پاکستان کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے لوگوں نے بنایا ہوا تماشا کہ پاکستان کے خلاف نعرے وہاں لگے ہیں. عمر نذیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سینئر ممبر ہے, کل ان کی ویڈیو آئی ہے, آج میرے خیال میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ ویڈیو بھیجی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹیج کو بھی مس یوز کیا گیا. اگر جہاں پہ لاکھوں لوگ آئیں گے ادھر ہیں تو وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جاتا ہے. میں کسی کشمیری کو, کسی پاکستانی کو, کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اگر میری ماں کو گالی دے. پوپ جان پال حلیم صاحب, لیٹس میک نو مسٹیک, کسی جماعت اسلامی, پیپل پارٹی, مسلم لیگ تحریک انصاف, پوپ جان پال نے ایک دفعہ کہا if somebody cursed my mother, he should expect a punch from me, he should accept a punch from me. تو کیا بات ہے یار, ہر کوئی اٹھ کر کوئی گالی دے. میں آپ کو کشمیری کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں چیلنج آپ کے لیے, اور یہ ذمہ داری ہے حلیم صاحب آپ کی سردار صاحب پر. سب سے بڑی مسجد جس کا نام مکی مسجد ہے, کبھی چارٹر بھائی جہاں دیکھیں کہ کوئی پاکستانی اس کا ممبر نہیں بن سکتا اونلی کشمیری, لیکن ہمارا دل بڑا ہے. اس سے میں اور آپ سے یہی سوال ہے کہ ہم سے ایک ہی سوال ہونا ہے, what you have done. جس طرح ہے نا ماں باپ سے how did you raise your children, آپ نے کیا کیا. تو اس کی مثال وہ چڑیا, وہ بلبل, یاد ہے نا وہ حضرت ابراہیم کے آپ پر وہ کیا معاملہ تھا, شعلے جوان تھے, تو وہ جو بلبل پانی پھینک رہی ہے, تو وکیل انصاری صاحب ایسے تھنک ٹینک نے کہا کہ بھائی اللہ کی بندی سے آگ بجھے گی. تو اس نے کیا جواب دیا, اس نے کہا جناب مجھے اس بات کا نہیں یقین, لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے, کل روز محشر ہوگا, ایک آگ لگانے والا گروہ ہوگا اور ایک بجھانے والا گروہ ہوگا. انشاءاللہ میرے ساتھ میرا رب کرے گا. آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں, جو بھی آپ کی حکومت ہے, جس سے بھی ہے, حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. ہم نے یہاں پر 40 سال 35 سال 30 سال یہاں پر آئے, محنتیں کر کے چیزیں کی ہیں, تصویریں کھنچوا کر وہ کر دینا. احتساب کیجئے, قیامت کے روز آپ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے کیا کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, شعر پہ بات ختم کرتا ہوں, کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ
اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈال جاؤ اور اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بلا نہ دینا, سر شوروں سے کھیلو گے تو جا جاؤ گے. اور آخری نعرہ لگا کے سید علی گیلانی مرحوم عظیم میاں صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ایک نعرہ لگاؤں گا کہ پاکستان ہمارے ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم سب پاکستان ہیں. پاکستان ہمارا ہے, ہم سب پاکستانی, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. وہ جو نعرے بدقسمتی سے لگتے ہیں, میں نے تمام دوستوں سے وہاں پہ بات کی, میں نے کہا آپ احتجاج کریں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, مگر آپ جب پاکستان کو گالی دیں گے, افواج پاکستان کو گالی دیں گے, تو پھر آپ خود بتائیں کہ ہمارے دلوں میں کیا گزرے گی. پاکستان میں یا پنجاب میں آٹا 7500 کا مل رہا ہے, کشمیر میں 2100 کا مل رہا ہے. بجلی کی قیمت پاکستان میں 45 سے 50 روپے یونٹ ہے, 80 روپے, اور کشمیر میں 3 روپے ہے. تو ذرا سوچئے اگر ہمارے لوگ ریئیکٹ کریں کہ یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, ساری سہولتیں تم کشمیر میں دے رہے ہو, ہم کون ہیں, ہم پاکستانی ان سہولیات کے حقدار نہیں ہیں. تو یہ 2 آئٹم ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ پاکستان میں باقی جو گورنمنٹ ہے وہ باقی پاکستانیوں سے آپ کو بہتر جو ہے وہ وہاں پہ دے رہی ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر حالات اگر پاکستان کے اندر بڑے مشکل ہے, کشمیر میں بھی مشکل ہے. اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہو تو شاید ہم اس سے زیادہ کشمیر کو بھی دے سکیں اور پاکستان کے اندر بھی دے سکیں. اب آتے ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, اب میری عادت ہے میں تھوڑا سا کڑیوں کو ملاتا ہوں کہ یار یہ کام ہوا ہے, اس بندے نے یہ کام کیوں کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے ایک بہت بڑے دشمن کو گھنٹوں میں شکست دی, اس انڈیا کو, اس کو آپ نے لٹرلی ہلنے نہیں دیا. میں وہاں پہ پاکستان میں ان دنوں موجود تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دشمن جس کو بڑا ناز تھا کہ میرے پاس رافیل ہے, میری اکانومی بڑی ہے اور یہ ہے وہ ہے, لٹرلی 3 گھنٹے میں وہ ملک زمین پہ لیٹا ہوا تھا, اس کو ہلنے نہیں دیا. یہ ہے افواج پاکستان کی طاقت. اور علیم بھائی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نصرت دی ہے. میں کچھ ایونٹ میں موجود تھا جہاں پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے یہ بات کی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ اللہ کی نصرت تھی, اللہ کی نصرت, ہم نے اللہ کی نصرت آتی دیکھی. یہ ان کی تقریر میں چیزیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں آپ کو فتح دی. میں نے کہا کڑیاں ملانی ہیں. اب انڈیا 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک مودی جو ہے وہ کسی کو منہ نہیں دکھاتا. کتنی جگہوں میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے نہیں گیا کہ میں گیا تو مجھے اور شرمندگی ہوگی. جب انڈیا ہر طرف سے بےعزت ہو گیا, جب اس کا کوئی چارہ نہیں چلا, تو پھر AJK میں ایکشن کمیٹی کو کس نے لانچ کیا. ٹائمنگ آپ نے دیکھنی ہے. جب اس نے دیکھا کہ میرا اور تو کسی طرح بس نہیں چلتا تو لہذا ادھر آ جاؤ. اب ہم اس سال میں آ جاتے ہیں. جو پاکستان نے کام کیا ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوایا, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈر بات کرنے سے ڈرتے تھے.
وہاں پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم نے آگے بڑھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سکسیسفلی انگیج کیا کہ آپ گفتگو کو موقع دیں، اور اسلام آباد دنیا کا مرکز نگاہ بن گیا۔ پاکستان نے لٹرلی ایک نیوکلیئر وار کو رکوایا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کی جو ہے وہ تاریخ ہی مٹا دوں گا، تو اس وقت سارے ڈر گئے تھے کہ آپ کو بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ سیز فائر کروایا، اور 47 سال کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران کو یہ نہیں صرف گفتگو میں انگیج کروایا بلکہ ایک ٹیبل پہ آمنے سامنے بٹھا دیا۔ یہ تھوڑی کامیابی تھی۔ جب دنیا کا کوئی چینل آن کرے اس میں صرف پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہمارے دشمن میں کیا گزری ہوگی جو کہتا تھا کہ میری بڑی اکانومی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جب اس کو اس طرف سے پسپائی ہوئی، اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے دوبارہ سے جو ہے وہی والا پچھلے سال مسئلہ جو ہے اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں دیکھیں 12 سیٹیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، تو کیا ہم ان کو بالکل ہی ڈسکنیکٹ کر دیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی کے ذریعے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں نا، یہ میں یا آپ تو اٹھ کے جا کے چینج نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے، وہ باجوہ صاحب کے ٹائم پہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، ہوئی ہے ختم؟ کیونکہ نہیں ہو سکتی، 2/3 میجارٹی آپ کو چاہیے، آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں، جیت کے آ جائیں، جو مرضی قانون سازی آپ کر لیں، الیکشن کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں کیونکہ چند انتشاری تو ان کے پاس ہیں، اور لوگ بھی ٹھیک ہے وہ جذباتی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، میری بھی باتیں لمبی ہو گئی نہیں بھائی آپ کی طرح اور شمس زمان صاحب کی طرح۔ انڈیا کے کونسلیٹ کے باہر ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ گوری خاتون کھڑی تھی، تو میں اس سے بات کر رہا تھا، تو اس نے تعارف کروایا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی تم گئی ہو مقبوضہ کشمیر؟ کہتی ہے ہاں میں 3-4 دفعہ گئی ہوں۔ میں نے کہا تم نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ میں ایمانداری سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ کہتی ہے وہاں پہ ہر کونے پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو اراؤنڈ۔ یار خدا کا خوف کرے، آزاد کشمیر میں جائیں نا آپ کو کون روک سکتا ہے؟ کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے؟ یار آزادی میں اور جبر اور قبضے میں کچھ تو فرق کرے، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں تو بہت زیادہ کرنے والی ہیں، مگر حقیقت سے آنکھیں بند نہ کریں، اور جو لوگ اس پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہیں، میں خود وٹنس ہوں، میں نے خود وہ نعرے لگتے بدقسمتی سے دیکھے ہیں، تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ ایسی چیزیں ہیں نہیں ہیں، تو لہذا ہوپ فار بیسٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور ان کرائسس سے بھی باہر آئے گا۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ نسیم گلگتی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جس کی پاکستان کی عوام کو اور کشمیریوں کو بڑی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی۔ یہاں پر کچھ اختلافی باتیں بھی ہوئیں، یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اگر جمہوریت میں اختلاف نہ ہو اور سنا نہ جائے تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب نے بھی جو بات انہوں نے بھی کی، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ یہ باتیں کریں، لیکن بدقسمتی سے کچھ باتیں غلط ہو رہی ہیں، مطلب کہ میں نے بھی سوشل میڈیا میں دیکھی ہے، بڑی فضول گفتگو میں دیکھی ہے کہ جی پاکستان کے بارے میں دیکھی ہے، فوج کے افواج کے بارے میں دیکھی ہے۔ ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں کئی سال جیل میں رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے مجھے رکھا، آرمی کی حکومت تھی، لیکن
جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فوج ایک کسی بھی ملک کے لیے فوج ضروری ہوتی ہے، فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اپنی فوج کے ساتھ نہیں چلنا تو کیا ہم نے انڈیا کی فوج کے ساتھ چلیں گے؟ یہ جیسے بھی ہوں گے ہمارے اپنے تو ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کشمیری کو چاہیے جو ابھی لگے ہوئے ہیں کہ بیٹھے حوصلے سے کام لیں، ان کے مطالبات کافی مانے گئے ہیں، لیکن یہ جو 12 سیٹوں کا انہوں نے بیچ میں رکھا ہے یہ کوئی جواز نہیں بنتا تھا اس کا، یہ بالکل ہی یہ غیر آئینی ایک مطالبہ تھا۔ تو ان کو ختم کرنا چاہیے، بیٹھ کے باتیں کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے ان کو باتوں سے انگیج کریں تاکہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، کیونکہ ہم ہر جگہ ہماری فوج لڑ تو نہیں سکتی، کبھی بلوچستان میں لڑی ہے، کبھی KPK میں، کبھی کشمیر میں، تو یہ انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ ختم کریں اور ان کا میرے پیارے اوورسیز کشمیری اور پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، آج آزاد جموں و کشمیر کی سرزمین آپ سب کو پکار رہی ہے اختلافات سے بالا تر ہو کر اپنے ووٹ، اپنی آواز اور اپنے ضمیر کا استعمال صرف کشمیر کے بہتر مستقبل کے لیے کریں۔ یاد رکھیں، مضبوط کشمیر صرف مضبوط اور متحد کشمیری قوم سے ہی بن سکتا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم نفرت نہیں، اتحاد کو فروغ دیں گے، شخصیت نہیں بلکہ دیانت، خدمت اور عوامی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزاد جموں و کشمیر کو امن، انصاف، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ آباد، آزاد جموں کشمیر زندہ آباد۔ بھارت صحافت میں تو ان کا کمال ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کو اور لوگ مدتوں سے جانتے ہیں، جیو کے حوالے سے، جنگ اخبار کے حوالے سے، لیکن ماشاءاللہ یہ جب بھی آئے ان کے انٹرویوز، میری مراد جناب عظیم احمد میاں صاحب سے ہے۔ عظیم میاں احمد صاحب ماشاءاللہ یہاں تک آپ کو علم ہے کہ آج نہیں مدتوں سے یہ پاکستان کی نمائندگی یہاں سے کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آج کشمیر کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کا حل ہے، اور حل کے لیے جو ہے دونوں فریقین جو ہے ان دونوں کو کام کرنا ہے۔ یہ مجھے مطلب ہے کہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ کشمیر آج جس پیچیدہ صورتحال میں پورا کشمیر ہے اس میں کشمیری لیڈروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ شیخ عبداللہ کون تھا، محبوبہ مفتی کون ہے، فاروق عبداللہ کون ہے، یہ کشمیری وہ لیڈر ہیں جو کشمیر کی قیادت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ان معاملات کو جب شیخ عبداللہ کو جب تک نہرو نے جو ہے جیل میں بند نہیں کیا اس وقت تک شیخ عبداللہ صاحب کی آنکھیں نہیں کھلی۔ ایجنڈا ان کا کچھ تھا، لیکن صرف نہرو کی وجہ سے وہ اس کشش میں آئے اور اس کے بعد جیل جانا پڑا۔ یہ وہ تاریخ کے واقعات ہیں، یہ میرے اپنے من گھڑت واقعات نہیں ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پاکستان پر جو ہے یہ لاد دینا کہ کشمیر کی ساری ذمہ داری پاکستان پر ہے، اس کے لیے جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے مجھے وہ بھی بتائیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ سردار قیوم صاحب سے لے کر جتنے بھی مطلب ماشاءاللہ سے وزیر آئے ہیں، بیرسٹر سلطان صاحب وغیرہ، ان سب سے میری گفتگو دو بدو ہوئی ہے، اور سواد خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ کشمیر کونسل کے ممبر منتخب ہوئے تھے، اسلام آباد میں تھا، اس وقت جو ہے میرے کیا جذبات تھے۔ میرا ایک ہی خیال ہے، وہ یہ کہ آزاد کشمیر کے جتنے لیڈران گرامی انہوں نے بھی کرسیوں کی خاطر جو ہے بہت سارے کمپرومائزز کیے ہیں اور ڈائیلاگ بھی کیا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ اس کشمیر کا جو تنازع ہے بھائی، وہ اس تنازع کا ایک ہی حل ہے ڈائیلاگ، اور یہ ڈائیلاگ دونوں طرف سے ہونا ہے، ایک طرف سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ پاکستان کے ساتھ، آپ پاکستان کے ساتھ آپ کا علاقہ ہے، پاکستان میں آزاد کشمیر موجود ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستان کی مراعات، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو ایک بات یہ واضح ہے
کہ جو پاکستان کی حدود ہیں، جو جغرافیائی اس کی حدود ہیں، جو اصولی اس کی حدود ہیں، ان حدود کو توڑنے کا کوئی کام چاہے وہ ایکشن کمیٹی کر رہی ہو یا کوئی بھی کر رہا ہو، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں۔ اس حدود میں رہ کر آپ ڈائلاگ کریں۔ اسی طرح حکومتی جو کارپرداز ہیں ان کو بھی جو ہے اس بات کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان پر تشدد اور گولیاں برسانا بھی جائز نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب سردار صاحب سے گزارش کروں تشریف لے کے آئے۔ نہیں وہ ان کو کیا میں سیدھے ہو جائیں ابھی ہمارے میں نہیں آ جائے بھائی جان۔ نسیم دلکتی صاحب، آپ کو جو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کہ آپ نے بروقت ایک بہت اچھا کام کیا اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے جو اس وقت حالات ہیں اس پہ ڈائلاگ کریں گے اور یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے۔ آپ نے اپنا کام کر لیا، لیکن میں مایوس ہوا۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام میجر قیادت یہاں موجود ہے، جماعت اسلامی کے جو میجر لیڈرشپ ہے، میرے بھائی راجہ رزاق ہیں، باقی کی طرح آل پارٹیز، یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ یہ انہیں احساس کرنا چاہیے کہ آپ نے ایفرٹ کی اور آپ نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا اور پاکستان اور کشمیر کاز کے لیے آپ نے بلایا، میں سب کو بلایا۔ اور یہاں جو ہماری کشمیری قیادت ہے، تاج بھائی ہیں، علیم خان ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے اکثر جب سمجھ آپ مجھے یہ بلاتے ہیں تو میں بار بار کوشش کرتا ہوں اپنے پیغام کو کہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ سوال اٹھائے گی ہمارے لیے اور ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرح پاکستان کی پراسپیرٹی اور امیج بلڈنگ یا کشمیر کے مسئلے پر کس طرح ایک بہتر میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے؟ 10-12 لوگ ہم جاتے ہیں وہ الٹا امیج خراب ہوتا ہے، کشمیر کاز کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں نے سب سے یہ گزارش کی تھی، آج آپ سے کرتا ہوں کہ آپ غیر سیاسی ہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے یہاں بھی پارٹی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت اپنی لیڈرشپ کے لیے بات کرتا ہے، آپ غیر سیاسی ہیں۔ میں سب کے سامنے آپ کو کہتا ہوں اس کی پرواہ نہ کریں کہ کتنی تنظیمیں آپ کے ساتھ جڑیں گی، آپ آگے لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں پیچھے۔ کیا ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے جو 2 یا 3 میجر آفس بیرر ہیں، پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری، ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آئیں 1-2 ایجنڈا جو رکھ لیں ہم، 1 یا 2 پوائنٹ، پاکستان، کشمیر اور یہاں جو لوکل اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے ایشوز ہیں، ان 3 چیزوں پر ہم یونائٹڈ ہو جائیں۔ جب بھی اس موضوع پہ کوئی بات ہوگی، keeping your identity, keeping whatever you like or dislike, religion or non-religion، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، mother of one all organization ایک نہیں بنا رہے، under that umbrella تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی غیر مذہبی آرگنائز جتنی بھی ہماری وہ ہیں اس میں اکٹھے ہو جائیں، تو اس پہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ میں نہیں سمجھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ ایک انڈیا نے بہت بڑی سازش کی تھی جب شروع میں آپ کی تحریک چلی کہ یار 90,000 فوج کشمیر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر آزاد ملک بنے گا، مجھے ریاست چاہیے، اور پہلے کشمیر کو تو حاصل کر لو، پھر اس کی تقسیم کر لینا، پھر کشمیریوں کو حق دینا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، آزاد رہنا ہے، انڈیا کے پاس جائیں، کس کے پاس جانا ہے؟ کشمیر حاصل کر لیا آپ نے، کس ٹرین پہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیتے ہو؟ تو یہ انڈیا کی سازش تھی جس کے آپ سب ٹریپ ہو چکے ہو، بہت سارے لوگ ہمارے ٹریپ ہو چکے ہیں۔ پہلے شروع ہو گئے کہ ہمیں علیحدہ پاکستان، علیحدہ کشمیر چاہیے، کدھر ہے کشمیر جس کو علیحدہ لے کے جاؤ گے؟ پہلے اسے حاصل تو کر لو۔ میں علیم خان صاحب آپ کے موقف کی بھی بالکل تعین نہیں کرتا، تاج صاحب آپ کے موقف کی بالکل تعین نہیں کرتا، یہ حاصل تو کر لو۔ آزاد ریاست میں ٹوٹ رہے ہو، یہ تو انڈیا چاہتا تھا،
और आप ये लड़ाई कर रहे हो आपस में। पहले यूनिटी पैदा करो अपने अंदर, कश्मीर हासिल करो, और मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है, ये फैसला कश्मीर ही करेंगे। पाकिस्तान के साथ रहना या आजाद रियासत बनानी है, उसको फैसला करना, हम आपके साथ हैं। हमें एक दूसरे से शिकवे नहीं करना चाहिए, अपने जो अपना हक है वो अदा करना चाहिए। यहाँ कोई भी पाकिस्तानी या कश्मीरी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान से नफरत हो। अगर आज दुनिया में अगर कोई ताकतवर कौम बन रही है तो वो यूनाइट होती है। अब यूरोपियन यूनियन को देख लिया आपने, उसकी ताकत कहाँ होगी, बराबर होगी ना अमेरिका की। डॉलर को देख लिया, ये इकॉनमी जो है ये ताकत होती है। तो हम डिवाइड जो हो रहे हैं ना, ये गलत है। हमें जो अपने जो आस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुक, जैसे ईरान के साथ हुए, अफगानिस्तान के साथ, ये जो दहशत गर्दी है ये खत्म हो सकती है। इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। ये दहशत गर्दी कौन हमारे अंदर काली भेड़े हैं जो गुंजाइश देती है, वो दहशत गर्दी तब होती है। अगर बॉर्डर पे मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि ये फौज जो पाक की फौज है ये बॉर्डर पर हिफाजत करती है, इसको अगर कश्मीर से निकाल जाए तो क्या होगा? यही होगा ना, हिंदुस्तान की फौज आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की फौज है 1 लाख से ऊपर कश्मीरी उसके अंदर है। और आप कश्मीर के अंदर चले जाओ, कब्रिस्तान में जो शहीद हुए वो कश्मीर के बॉर्डर पर नहीं हुए, बहुत सारे जो अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में शहीद हुए, कौन थे? कश्मीरी थे। तो कश्मीर और पाकिस्तान ये तल्लक है, एक रिश्ता शरक का। अगर इसको शरक समझ दो तो आइंदा ये शिकवा ना करे। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की हिफाजत करे और कश्मीरी पाकिस्तान की हिफाजत करता है। तो सबसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे काम इस शहर में होते हैं, लेकिन नसीम गिलगिती ने आज जिहाद किया है। ये जिहाद था, बहुत बड़ा काम था। जब उन्होंने कहा अंसारी भाई आपको इस सिलसिले में स्टेज पे बोलना है, मैंने कहा अच्छा भाई बुढ़ापा है मेरा, लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मैं कर दूंगा ये बातें। आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ शख्स से बात करते हैं जो आपका नसीब गिलगिती है, जो पाकिस्तान के लिए हर दफ़ा खड़ा हुआ है, आगे खड़ा हुआ है, और गिलगित पाकिस्तान कश्मीर कोई भी मसले पे हमारे साथ है। नसीब गिलगिती आपके बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, और आप ख़वातीन हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल से यहाँ आए। अब इस महफिल के शाहसवार जनाब सवार खान साहब से गुजारिश है आके अपने खूबसूरत कलमात से आपने कश्मीर काज के लिए, इस वक्त ये बीमार हैं, इसके बावजूद भी यहाँ तशरीफ लाए कश्मीर काज के लिए, कश्मीर इशू के लिए। हम सब से अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। सवार खान साहब भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम गिलगिती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की महफिल का एहतमाम किया, जिसकी वक्त के लिहाज से आम ज़रूरत थी। मैं गुज़श्ता 45 साल से आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर हम कश्मीर काज के लिए मसरूफ़ अमल रहे, और ये जो चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने हमेशा कश्मीर काज को अपना नस्बोलैन समझा, और इन्होंने हमेशा हम कश्मीरियों की मावनत फरमाई, पैसे के लिहाज से भी, सियासत के लिहाज से भी, सहाफ़त के लिहाज से भी आप लोगों का हमें ताउन हासिल रहा, जिस पर मैं
आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि मैं मेडिकली अनफिट हो गया और वो जो कुछ हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अगरचे ऑप्शन कश्मीरियों को मिला है कि आपने फैसला करना है कि आपने किधर जाना है, लेकिन केस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ केस है तो पाकिस्तान सीधा साधा ब्लंट होकर उसको बात करनी चाहिए। आज मैंने हसन इकबाल साहब से भी जो कश्मीरियों का डेलीगेशन मिला है उसके अंदर भी हमने उनसे ये अर्ज किया है कि जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 और 35A ख़त्म किया तो हम तवक्को रखते थे कि पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से उसका जवाब देगा। खा बाजवा साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ या कोई साहब भी हूँ, उन्होंने मुनासिब जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि अगर और कुछ नहीं हो सकता था तो कम अज़ कम आप शिमला मायने से तो अलग हो जाते। आपने उसका भरपूर जवाब नहीं दिया और ये पाकिस्तानी लोगों की ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पाकिस्तानी साफी जो है वो कश्मीरियों के साथ है, लेकिन गवर्नमेंट में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर मुनासिब अगर जवाब नहीं आया तो उसका जवाब आना चाहिए था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ बड़े खुलूस के साथ, मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में 55 साल से हूँ। मैंने एक पॉलिटिकल कारकुन से लेकर एक इलेक्टेड हैसियत में काम किया है। मैं ये गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि कश्मीर के अंदर 98% लोग जो है वो पाकिस्तान के आप 98%, मैं गारंटी से ये कहता हूँ। तो उसमें अगर कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि उसको दरगुजर कर लें, उसको दफा कर लें। उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज अगर ये बुलबुला ऐसे हुआ है किसी गलती की वजह से, किसी नाइंसाफ़ी की वजह से, तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी कोई हैसियत नहीं है। महबूबा मुफ्ती अजीम मियाँ साहब ने बात की है, ये सही कहते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 54 में भी गए, 44 में भी गए और 46 में भी गए कश्मीर में। शेख अब्दुल्ला को समझाने की कोशिश की, शेख अब्दुल्ला समझ नहीं आया, नेहरू के चक्कर में वो गया और आज जो कश्मीर का इशू है वो उस शेख अब्दुल्ला की वजह से है, उस शेख अब्दुल्ला की गलती की वजह से है। वरना इसका फैसला 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पार्टीशन एक्ट के तहत इसका फैसला हो जाना चाहिए। तो मेरी आपसे ये अर्ज़ है कि हमने 19 जुलाई 1947 पाकिस्तान बनने से पहले श्रीनगर में जो उस वक्त की एक सियासी जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने हालांकि पाकिस्तान की करारदाद जो है वो पास की थी और उसी की बुनियाद पर 1940 में जो लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पास हुई तो हमारे ये अलीम खान के इलाके से, मेरे इलाके से मौलाना गुलाम अहमद जंडालवी ने वहाँ पर करारदाद पाकिस्तान के हक में तकरीर की। 5 मिनट का वक्त था, इंसानी साहब जिस तरह वक्त देते हैं, कायदी आदमी ने 5 मिनट और दिए, 10 मिनट वहाँ तकरीर हुई। तो हमारे वहाँ पे जो सारी सिलसिला है वो कोई ऐसा बात नहीं है। ये जो कमेटी पैदा हुई है कि इसलिए ये मैं अजीम मियाँ साहब से मुतफिक हूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इररेलेवेंट हुई, यानी वो इररेलेवेंट हुई। क्यों हुई कि जो हमारे नेशनल लीडर थे, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, सरदार अब्दुल कयूम खान, KH खुर्शीद, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, ये सारे
या सियासत में कोई फोत हो गया तो कोई हुआ कोई कुछ हुआ, जिसकी वजह से एक गैप पैदा हुआ और उस गैप को ये आटा और बिजली की जो सहूलत है उसने लिया। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर में दिया। आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था उसको ये 23 अरब रुपया मिला, लेकिन वो उसका क्रेडिट खुद नहीं ले सका। वो क्रेडिट जो है वो एक्शन कमेटी को चला गया और लोगों ने ये समझा कि ये एक्शन कमेटी इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान से बिजली भी सस्ती करा ली और पाकिस्तान से आटा भी सस्ता करा लिया, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो दी। आज रावलाकोट जिस जगह पर यह कैंप लगा हुआ है वहीं तो हालांकि पाकिस्तान की करारदाद पास, सरदार इब्राहिम खान का ताल्लुक वहाँ से था, मौलाना गुलाम अहमद जनरल का तकलीफ वहाँ से था। जो उमर नज़ीर उसका कमांडर है उसने ओपन जनानी तकरीर में ये कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं, ना पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। तो दुनिया का वाद मुल्क है। सिक्योरिटी काउंसिल से हमें रेजोल्यूशन मिली, उस वक्त अमेरिका हमारे हक में था, फ्रांस हमारे हक में था, बरतानिया हमारे हक में था और ये लोग सारे तब सिक्योरिटी काउंसिल से करारदादें पास हो। लेकिन आज कोई भी नहीं है मास वाइफ पाकिस्तान की। तो वो कौन बदनसीब है जो ये चाहेगा कि वाइफ पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करता है तो हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ या पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ बात करें। ये उल्लू के पट्टू वाली बात है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप बासर लोग हैं, आप हमारी मदद करें, कश्मीरियों की मदद करें, क्योंकि कश्मीरियों की मदद करना आप अपने हक में बात करेंगे। इस कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनाया, इस कश्मीर की वजह से 5 जंगें हो गई। तो आज हम आपके खिलाफ और आप हमारे खिलाफ, ये हिंदुस्तान की कोई चाल हो सकती है, उसकी कोशिश हो सकती है, हम उसको नाकाम बनाएंगे। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमने 45 साल लगाकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सरबराही में हमने पूरे यूरोप को, लंदन को, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, अमेरिका में सबको एक झंडे, कश्मीर के झंडे के नीचे, इस झंडे के नीचे खड़ा किया और खड़ा करके हमने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमने आज हसन इकबाल साहब से भी गुजारिश की है, जो मेमोरेंडम हमने उनको दिया है उस मेमोरेंडम के अंदर हमने ये डिमांड की है कि दिलाग के ज़रिए ये मसला जो है आप ये निकाल करें। मैं बहुत कम हैसियत का आदमी हूँ, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को कि ये मसला मैं भी हल कर सकता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जो यानी कि वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमारे लोग हैं, हम उनके पास जाएं, उनके पास जाकर बात करें। तो हम इनको जो है यानी कि यहाँ से कोई एक डेलीगेशन लेकर हम जा सकते हैं यहाँ से, तो उन लोगों को हम एक रास्ते पर ला सकते हैं।